المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس اللہ رب العزت کے لیے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما ہے، اور اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ساری مشقتیں برداشت کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو ہم تک اور آپ تک پہنچایا ہے. محترم حضرات و خواتین، آج 26 فروری 2021 کے اس دینی دعوتی اور اصلاحی پروگرام میں نماز تہجد کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ نماز تہجد کی فضیلت کیا ہے، نماز تہجد کا طریقہ کیا ہے، نماز تہجد کے اور کچھ مسائل جو ضروری مسائل ہیں ان کو ہمیں اور آپ کو جان لینے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں ان کے لیے بہت ہی زیادہ بشارتیں سنائی ہیں، بہت زیادہ خوشخبریاں سنائی ہیں. جو نماز تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، یعنی رات میں اٹھ کر کے جو نماز ادا کرتے ہیں، فرض نماز کے بعد جب وہ نفلی نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو رات میں اٹھ کر کے جو نماز ادا کرتے ہیں اس کو تہجد کی نماز کا کہی جاتی ہے. اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الذاریات میں ارشاد فرمایا: ان المتقین فی جنات وعیون، کہ بے شک پرہیزگار لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے. یہ متقیوں کے بارے میں. متقی کون ہوں گے؟ جو تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کر رہے ہیں. آخذین ما آتاہم ربہم، ان کا رب انہیں جو دے گا اسے لے رہے ہوں گے. انہم کانوا قبل ذالک محسنین، کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے دنیا میں نیک کام کرنے والے تھے. وہ لوگ دنیا میں نیک کام کر رہے تھے. کیسے نیک کام؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، کہ یہ لوگ راتوں کو کم سوتے تھے. یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ بہت کم سویا کرتے تھے راتوں میں. راتوں کو اٹھ کر کے وبالاسحار هم یستغفرون، صبح کے وقت اپنے رب سے مغفرت طلب کرتے تھے. رات کو نماز پڑھتے، رات کو ذکر و اذکار کرتے، رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے روزیاں وغیرہ وغیرہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نام کیا رکھا ہے؟ متقین رکھا. ان المتقین فی جنات وعیون، کہ ایسے لوگ جو ہوں گے، پرہیزگار لوگ، اللہ تعالیٰ کے باغوں میں، چشموں میں، جنت میں جو باغ بنائے جائیں گے، چشمے بنائے جائیں گے، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے ارشاد فرمایا ہے کہ افضل الصلاۃ بعد الفریضہ قیام اللیل، یعنی نفلی نمازوں میں سب سے افضل نماز، نفلی نمازوں میں سب سے بہتر نماز اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کیا ہے؟ وہ تہجد کی نماز ہے، نماز تہجد ہے. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے صفات میں سے اس کو فرمایا ہے کہ رات کو اٹھ کر کے عبادت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، یہ مومنوں کے صفات میں سے ہیں. کون سے صفات میں سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں ارشاد فرمایا: والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ان کی صفات کیا ہیں؟ کہ وہ لوگ اپنے رب کے لیے پوری رات سجدہ اور قیام میں گزار دیتے ہیں. پوری رات کو وہ سجدہ کرتے رہتے ہیں، قیام کرتے رہتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے رہتے ہیں، تلاوت کرتے رہتے ہیں. اور اسی طرح سے سورۃ السجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تتجافى جنوبهم عن المضاجع،
وہ اپنے نرم گرم بستروں میں نہیں پڑے رہتے ہیں، بلکہ رات میں ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، بستر سے الگ ہو کر کے وضو بناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سجدے کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن مقدس میں کر دیا ہے۔ محترم حضرات و خواتین، اسی طرح سے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی روایت، یا ایھا الناس افشوا السلام، لوگوں سلام کو عام کرو، واطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، وصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑو، توڑو نہیں بلکہ رشتہ داریوں کو جوڑو، اور کیا فرمایا، وصلوا باللیل والناس نیام، رات میں اٹھ کر اس وقت جب لوگ اپنے نرم گرم بستروں میں پڑے ہوں، جب لوگ آرام کر رہے ہوں، ساری دنیا سو رہی ہو، اٹھو اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، سجدے کرو، رو گڑ گڑاؤ، مانگو، جہنم سے چھٹکارا کی دعا کرو، جنت کو طلب کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ دینے والا ہے۔ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ، اگر یہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ جنت میں بڑے ہی سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سلام کو عام کرو، لوگوں میں، لوگوں کو کھانے کھلاؤ، رشتہ داریوں کو جوڑو اپنے، اور جب لوگ سارے لوگ سو رہے ہوں رات میں، اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرو، ذکر و اذکار کرو، قرآن کی تلاوت کرو، تدخلوا الجنت بسلام، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ کن کے لیے کہا جا رہا ہے؟ یہ ان لوگوں کے لیے کہا جا رہا ہے جو لوگ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ اور نماز تہجد سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا لگاؤ تھا، اس کو کتنا زیادہ پسند فرماتی، اس پر کتنا زیادہ عمل تھا، اس کو اگر جاننا ہے تو صحیح بخاری کی روایت، جس کو مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے روایت کیا ہے، فرماتی ہیں، مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، کان یقوم من اللیل حتی تتفتر قدمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اس قدر لمبی نماز پڑھتے تھے، لمبی قرات ہوتی تھی، لمبا رکوع، لمبے سجود، اس قدر لمبی نماز پڑھتے تھے، حتی تتفتر قدمہ، یہاں تک کہ آپ کے پیر مبارک ایڑیاں پھٹ جایا کرتی تھیں۔ اتنی لمبی رکعت کیا کرتے تھے، اتنا لمبا رکوع اور اتنا لمبا سجدہ کیا کرتے تھے کہ آپ کے پیر مبارک ایڑیاں جو ہیں پھٹ جایا کرتی تھیں۔ ایک روایت میں آتا ہے یہاں تک کہ آپ کے پیر مبارک میں سوجن ورم آ جایا کرتا تھا، یعنی پھول جایا کرتا تھا۔ یہ فرض نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ نفلی نماز و تہجد کی بات ہو رہی ہے۔ مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں، حتی تتفتر قدمہ، آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں عرض کیا گیا کہ ایسا کیوں کرتے ہیں، اتنی لمبی نماز، یہاں تک کہ پیر مبارک میں سوجن آ جاتا ہے، ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، حالانکہ آپ کی اگلی اور پچھلی ساری لغزشیں معاف کر دی گئی ہیں، ساری خطائیں معاف کر دی گئی، اس کے باوجود آپ اتنی لمبی تلاوت کرتے ہیں، اتنی لمبی نماز پڑھتے ہیں رات میں اٹھ کر کے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، افلا احب ان اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ آپ قربان جائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تہجد کو کتنا زیادہ پسند فرماتے تھے، نماز تہجد میں کتنا وقت لگاتے تھے۔ محترم حضرات و خواتین، یہ تمہید میں باندھ رہا تھا تاکہ میں آپ کو یہ بتلا سکوں کہ نماز تہجد کی اہمیت ہے کیا، لہٰذا ہمیں اگر یہ پتہ چل گیا ہے کہ نماز تہجد کی اتنی اہمیت ہے، نماز تہجد کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام فرماتے تھے، تو ہمیں نماز تہجد کے مسائل کو جاننا ضروری ہے۔ نماز تہجد کا وقت کیا ہے، نماز تہجد کی رکعتیں کیا ہیں، نماز تہجد ہم کیسے ادا کریں گے، نماز تہجد کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، ان ساری چیزوں کو ہمیں اور آپ کو جاننے کی ضرورت ہے۔ نماز تہجد کا سب سے پہلے ہم وقت جان لیتے ہیں بڑے ہی اختصار کے ساتھ۔ یاد رکھیے، تہجد کا وقت، عشاء کی نماز جب آپ فرض پڑھ لیتے ہیں اور سنت عشاء کی آپ نے ادا کر لی، اس کے بعد سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور کب تک رہتا ہے؟ طلوع فجر تک۔ طلوع فجر تک اس کا وقت رہتا ہے، لیکن اگر آدھی رات کے بعد
یا رات کے آخری تیسرے حصے میں ادا کی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. آدھی رات کے بعد ادا کی جائے یا آخری تیسرے حصے میں ادا کی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب نمازوں میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نماز داؤد علیہ السلام کی نماز ہے. کیا فرمایا؟ کہ نفلی نمازوں کی بات ہو رہی کہ داؤد علیہ السلام کی جو نماز تھی سب نمازوں میں سب سے زیادہ بہتر. کیوں؟ آپ آدھی رات تک سوتے، داؤد علیہ السلام آدھی رات تک سوتے، اس کے بعد تہائی رات نماز میں گزارتے. تہائی رات کس میں گزارتے؟ نماز میں گزارتے. پھر رات کے چھٹے حصے میں بھی سو جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز داؤد علیہ السلام کی نماز جو ہے سب سے زیادہ پسندیدہ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ. لہٰذا وقت تو شروع ہو جاتا ہے عشاء کی نماز کے بعد، لیکن اگر کوئی آدھی رات کے بعد پڑھتا ہے یا آخری تیسرے حصے میں پڑھتا ہے تو یہ زیادہ بہتر ہے اور افضل ہے. رات کے تیسرے حصے میں قیام کی فضیلت بھی بہت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی سماء الدنیا. اللہ تبارک و تعالی ہر رات کو آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، نزول فرماتا ہے آسمان دنیا پر. حینا یبقى ثلث اللیل الاخر، جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو کیا کہتا ہے اللہ تبارک و تعالی؟ من یدعونی فاستجیب لہ، کون مجھے پکارنے والا ہے جس کے پکار پر میں لبیک کہوں. رات کا آخری حصہ ہوتا ہے، ساری دنیا سو رہی ہے، وہ اٹھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ پہلے سے انتظار کر رہا ہے، کون ہے پکارنے والا جس کے پکار پر میں لبیک کہوں. من یسألنی فأعطیہ، کون مجھ سے سوال کرنے والا ہے، کون مجھ سے مانگنے والا ہے، کون مجھ سے اولاد مانگ رہا ہے، کون مجھ سے مال و دولت مانگ رہا ہے، کون مجھ سے عزت و شہرت مانگ رہا، میں اسے عطا کر دوں. یہ اللہ تبارک و تعالی خود کہہ رہا ہے من یستغفرنی فاغفر لہ، کون مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ رہا ہے میں اس کے گناہوں کو بخش دوں. یہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ یہ جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے، فجر سے پہلے کا وقت، فجر سے پہلے کا وقت. اس وقت اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا سے یہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگ لو، میں تمہاری آواز کو سن رہا ہوں، میں تمہاری بات کو پورا کرنے کے لیے، تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، تمہارے سوالوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں. معلوم یہ ہوا کہ تہجد کا وقت جو ہے عشاء کے بعد سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ رات کے آدھی رات گزرنے کے بعد یا رات کے تیسرے حصے میں ادا کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے. اسی طرح سے تہجد کی رکعات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی نماز دو دو رکعت کر کے ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے صحیح مسلم کی. معلوم یہ ہوا کہ کوئی عدد متعین نہیں ہے رات کی نماز کی. آپ کو موقع مل رہا ہے 2 رکعت پڑھ لیجئے اور وتر کی نماز پڑھ لیجئے. آپ کو موقع مل رہا ہے 4 رکعت پڑھ لیجئے، وتر کی نماز اس کے بعد پڑھ لیجئے. آپ کو موقع مل رہا ہے 6 رکعت پڑھ لیجئے، آپ اس کے بعد وتر کی نماز پڑھ لیجئے. آپ کو موقع پڑ رہا 8 رکعت پڑھ لیجئے، یعنی 4 سلام کے ساتھ، لیکن 2 سلام کر کے 2 رکعت پہ سلام پھیر لیا کریں، 2 رکعت پر سلام پھیر لیا کریں. جیسا کہ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ خشوع خضوع کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ 2 رکعت پڑھیں اور آخر میں 1 رکعت سے اس کو وتر بنا دیں. اس طرح سے اگر ہم 2 رکعت کر کے پڑھتے رہتے ہیں تو یہ سب سے زیادہ بہتر ہے. اور یاد رکھیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر پڑھتے تھے. یعنی رمضان یا غیر رمضان میں ٹوٹل کتنا پڑھتے تھے؟ 11 رکعت پڑھا کرتے تھے، 11 رکعت پڑھا کرتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص، افضل یہ ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رہا ہے کہ ہم اتنا پڑھ لیا کریں. لیکن اگر موقع نہیں ملتا ہے، وقت نہیں ہے کسی کے پاس، تو آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور وتر پڑھ لیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جتنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو طاقت دے یا آپ کو ہمت دے اتنا ہمیں کر لینا چاہیے.
اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے عشاء کی نماز کے بعد وتر کی نماز پڑھ لی اور رات میں اس کی نیند کھل گئی، اب وہ کیا کرے گا؟ چونکہ وتر کی نماز تو آخری نماز ہے اور اس نے وتر کی نماز پڑھ لی، اب وہ چاہتا ہے رات میں تہجد کی نماز پڑھنا، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ جان لیں کہ نماز وتر اور نماز تہجد کا وقت عشاء کے بعد سے اذان فجر تک ہے۔ دونوں کا وقت کب سے کب تک ہے؟ عشاء کے بعد سے اذان فجر تک، طلوع فجر تک ہے۔ اگر عشاء کے بعد وتر کی نماز پڑھ لیا اور رات میں نیند کھل گئی تو آپ 2 رکعت کر کے جتنا چاہیں پڑھ لیں، لیکن دوبارہ وتر کی نماز نہ پڑھیں۔ 2 رکعت کر کے جتنا تہجد چاہیں پڑھ لیں، لیکن آپ دوبارہ پھر وتر نہ پڑھیں۔ یہ اس وقت جب اچانک ایسا ہو جائے، لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ مجھے رات میں اٹھنا ہے، آپ الارم لگا کر لیٹ رہے ہیں، تو وتر کی نماز چھوڑ دیں، وتر کی نماز اخیر میں پڑھ لیا کریں۔ اسی طرح سے اس کا چوتھا مسئلہ بھی جان لیں کہ نماز تہجد جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ جواب اس کا یہ ہے کہ کبھی کبھار اگر آپ چاہیں اپنے بچوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ، یا کوئی مہمان آ گیا تو کبھی کبھار آپ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کی عادت نہ بنائیں، اس کی عادت نہ بنائیں۔ کبھی کبھار ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی جان لیں کہ اگر آپ چاہیں تو تہجد کی نماز بلند آواز سے، جیسے عشاء کی نماز بلند آواز سے ہوتی، مغرب کی نماز بلند آواز سے ہوتی، لیکن ظہر اور عصر کی نماز پست آواز میں ہوتی ہے، اس میں قرأت ظاہر نہیں کی جاتی ہے۔ یہ دونوں طرح سے صحیح ہے، چاہے آپ بلند آواز میں پڑھ لیں، چاہے آپ پست آواز میں پڑھ لیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ کو اختیار ہے۔ آئیے آخری چیز ہم جان کر کے اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں کہ نماز تہجد کا طریقہ کیا ہے۔ نماز تہجد کا طریقہ، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے تہجد کی نیت کی۔ ایک نمبر یہ جان لیجئے کہ نماز عشاء کے بعد آپ نے تہجد کی نیت کی اور سونے سے پہلے کے اذکار وغیرہ کر کے، وضو بنا کر کے آپ سو گئے کہ مجھے مثلا 5 بجے اذان ہوتی ہے تو 3 بجے ہمیں اٹھ جانا ہے یا 4 بجے ہمیں اٹھ جانا ہے، لیکن اتفاق سے آپ سو گئے، نیند آپ کی نہیں کھلی۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اذان ہوئی جب، تب آپ کی نیند کھلتی ہے۔ یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا غفور الرحیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے وقت میں آپ کو آپ کی نیت کرنے کی وجہ سے تہجد کا پورا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے عمل بھی نہیں کیا، نیت خالی کی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تہجد کا پورا ثواب دے دیا۔ اسی طرح سے آپ رات میں اٹھ گئے، اب آپ پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، یہ تو یہ ہوا کہ آپ نماز نہیں پڑھ پائے، لیکن آپ رات میں اٹھ گئے الارم لگا کر کے یا کسی بھی طرح سے، بالکل خشوع اور خضوع کے ساتھ آپ 2 رکعت کر کے 8 رکعتیں پڑھ لیجئے۔ 2 رکعت کر کے 8 رکعتیں، میں پہلے بتلا چکا ہوں، چاہے 2 پڑھیں، 4 پڑھیں، 6 پڑھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ رہا ہے اس کو میں بتلا رہا ہوں کہ 2 رکعت کر کے 8 رکعت پڑھ لیں اور اس کے بعد 3 رکعت وتر پڑھ لیں۔ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 11۔ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 11 رکعتیں ہو گئیں۔ یہ تہجد کی نماز کا طریقہ ہے کہ آپ رات میں اٹھیں اور اٹھنے کے بعد وضو کریں، 2 رکعت کر کے، یعنی ہر 2 رکعت پر سلام پھیر دیا کریں، اور جب 8 رکعت ہو جائے اس کے بعد 3 رکعت آپ وتر کی نماز پڑھ لیں۔ اس طرح سے آپ کے 11 رکعت ہو جائیں گے، جیسا کہ بخاری میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ آپ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اگر کوئی اس پہ عمل کرتا ہے تو یہ بہت بہتر ہے اور افضل ہے، لیکن وقت کے حساب سے جیسا شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے فرمایا کہ آپ 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 6 بھی پڑھ سکتے ہیں، 10 12 بھی پڑھ سکتے ہیں، کم اور زیادہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، بس اس کی آپ جو ہے بالکل عدد متعین نہ کر دیں، جب جیسا موقع ملے آپ ویسا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو تھکاوٹ ہے، نمبر 3، اگر آپ کو تھکاوٹ ہے، رات میں اٹھنے کا خدشہ ہے، تو اب کیا کریں گے؟ اور تہجد کی نماز بھی آپ پڑھنا چاہتے ہیں، میں پہلے بتلا چکا ہوں تہجد کی نماز کا وقت کب شروع ہو جاتا ہے؟ عشاء کی سنت پڑھنے کے بعد۔ عشاء کی نماز آپ نے مکمل پڑھ لی، اس کے بعد عشاء کا وقت فوراً شروع ہو جاتا ہے۔ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں، خدشہ ہے کہ رات کو اٹھ نہیں پاؤں گا یا تکلیف ہوگی یا کوئی چیز ہے، آپ عشاء کے بعد ہی فوراً پڑھ سکتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تہجد کا جو وقت، تہجد کا جو ثواب ہے وہ پورا ثواب عطا فرما دے گا۔ لہٰذا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تہجد کی نماز کا طریقہ ہے اور اس کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں بتلایا، مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں کہ اتنی لمبی قرات کرتے تھے، اتنا لمبا رکوع اور سجدے کرتے تھے کہ آپ کے پیر مبارک پھٹ جایا کرتے تھے یا پیر مبارک میں سوجن آ جایا کرتا تھا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرض نمازوں کے ساتھ تہجد کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی تقریروں اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ چینل سبسکرائب کرنے کے لیے YouTube پر ٹائپ کریں منصور MANSOOR اسپیس احمد AHMED اسپیس مدنی MADANI۔ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس ضرور کریں تاکہ نیا آڈیو اور ویڈیو آپ کو سب سے پہلے